بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معراج کی شب معراج عطا فرمائی۔ ایک ہوتا ہے اسراء، ایک ہوتا ہے معراج اور ایک ہوتا ہے اعراج۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ معراج، علماء نے باقاعدہ بیان فرمایا کہ یہ بھی فرمایا کہ معراج ایک سیڑھی کو کہا جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک نورانی سیڑھی ہو کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اس پر تشریف فرما ہوئے ہوں اور پھر اس کے بعد براق پر سوار ہوئے ہوں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ براق پر سوار ہوئے ہوں اور پھر آسمانوں کی جانب اس نورانی سیڑھی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے تشریف لے گئے ہوں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ یہ اسراء، اچھا یہ بات عرض کروں کہ لوگ عام طور پر اسرا کہتے ہیں، اسرا فاعل ہے، فعل ماضی ہے کہ وہ لے گیا، تو جب ہم کہیں گے وہ لے گیا تو اسرا کہیں گے، جب ہم کہیں گے کہ یہ سورہ اسرا تو سورہ اسرا نہیں، سورہ اسرا کہیں گے یا سورہ بنی اسرائیل کہیں گے۔ اسرا جو ہے مصدر ہے، آپ جانتے ہیں کہ اسرا کا معنی ہوگا کہ لے جانا، لے جانا۔ تو کسی نے پوچھا کہ اسرا، معراج اور اعراج کیا ہے؟ تو انہوں نے بیان فرمایا، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا یہ اسرا ہے، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں تک جانا یہ معراج ہے، پھر آسمانوں سے مقام قاب قوسین او ادنیٰ تک جانا تو فرمایا کہ یہ اعراج ہے۔ اور لیکن عام طور پر ناظرین، حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس سفر کو مطلقاً معراج کہا گیا ہے۔ اچھا یہ بات عرض کروں کہ یہ معراج کب، یہ واقعہ کب واقع ہوا، کب ظہور پذیر ہوا؟ کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہجرت سے 1 سال پہلے، اور کچھ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہجرت سے 1 سال اور کچھ پہلے، کچھ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہجرت سے جو ہے وہ 1.5 سال پہلے، اور کچھ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہجرت سے 5 سال پہلے یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ اور مشہور یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال یہ واقعہ پیش آیا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 12 سن نبوی میں، اور 10 سن نبوی تک حضور نبی کریم علیہ السلام پر مشقتوں کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کو اذیتیں دی گئیں، اور ناظرین یہ اذیتیں اس وقت انتہا پر پہنچیں کہ جب آپ کا ساتھ دینے والے حضرت ابو طالب اس دنیا میں نہ رہے، اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا میں نہ رہیں، اور یہ جو سال تھا 10 سن نبوی کا، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر بڑی مشقتوں والا سال تھا۔ گویا کہ 7 سن نبوی سے لے کر 10 سن نبوی تک شاب ابی طالب کا واقعہ ہونا، یعنی درجہ بدرجہ اذیتیں بڑھا دی گئیں، مشقتیں بڑھا دی گئیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، تو آقا علیہ السلام بڑے مغموم ہیں، ایک غم اور حزن طاری ہے، اور اوپر سے ساتھ دینے والے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آقا علیہ السلام کا یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں تشریف لائے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، 7 یا 8 برس کے ہیں تو سیدہ حمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وصال فرما گئے۔ تو ناظرین بظاہر تو کوئی نہیں، پھر دادا کی کفالت میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی دار فانی سے کوچ فرما گئے، پھر حضرت ابو طالب کی کفالت میں آئے،
پھر وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور اب کوئی نہ رہا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے مال کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون فرمایا کرتی اور آپ کی دلجوئی فرمایا کرتی، وہ بھی وصال فرما گئیں۔ اب بظاہر کوئی نہ رہا ناظرین، اور پھر مشقتیں، اذیتیں، ظلم و ستم، تو پھر حضور نبی کریم علیہ السلام بڑے مغموم اور بڑے محزون تھے۔ اور ظاہر ہے کہ محب اللہ رب العالمین کب چاہے گا کہ میرا محبوب اس رنج و غم میں رہے؟ تو ناظرین پھر آپ یہ دیکھیں کہ 10 سن نبوی گزرتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ 12 سن نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا، گویا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تسلی دی کہ دنیا میں، ناظرین یہ بات روک کر میں عرض کروں گا، دنیا میں یاد رکھیں کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اسے مغموم نہیں دیکھ سکتے۔ جس سے محبت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یار آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اس کی دلجوئی کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں۔ یہ بات تو انسانوں کی ہے نا، یہاں پر رب دو جہاں کے محبوب ہیں علیہ السلام عز و جل، اور وہ مغموم ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ آپ کو تسلی اور تشفی دینا چاہتا ہے، تو گویا کہ آپ کو معراج کی شب اپنے پاس بلایا اور گویا کہ اس بات کا اظہار فرمایا کہ محبوب ان کی اذیتوں سے، ان کی تکلیفوں سے، ان کی مشقتیں دینے سے، ان کی آزار دینے سے آپ مغموم اور محزون نہ ہوں۔ آپ بس یہ دیکھیں کہ ہمارے نزدیک آپ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ دیکھیں نا ناظرین، جب جبرائیل کو بھیجا کہ ان اللہ تعالیٰ یقرئک السلام وهو یدعوک وانا حاملک الی اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ پر سلام پیش فرماتا ہے اور وہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے اور میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ مشتاق کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ لینے کے لیے کون آئے ہیں؟ ناظرین روح الامین۔ وہ فرمایا نا کہ کون جاتا ہے شاہ دنیا و دین، کس طرف عرش پر ذات حق کے کریم، لینے آئے ہیں یہ کون روح الامین، کیا وصال خدا آج کی رات ہے۔ عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جلو میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے۔ ناظرین انشاءاللہ ظاہر ہے کہ شب معراج آنے کو ہے، تو انشاءاللہ پروگرام کے آغاز میں ہم کچھ نہ کچھ حضور نبی کریم علیہ السلام کی معراج کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور آج ہم نے تھوڑا سا پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، انشاءاللہ مزید عرض کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف، اور اس کی آیت نمبر 71 مکمل ہے اور 72 بھی مکمل ہے، یعنی 2 آیات کریمہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور جو ہے فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ تفقدون نہ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں تفقدون پڑھا جائے گا، اور آخر میں علامت وقف اندر 71 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 71 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ناظرین آپ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ زعیم، وقف کی صورت میں زعیم پڑھا جائے گا، اور یہاں پر آخر میں علامت وقف 72 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 72 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ قالو ایک کلمہ، واو دوسرا، اقبلو تیسرا، علی چوتھا، ہم پانچواں، ماذا چھٹا، تفقدون ساتواں، پھر اس کے بعد نفقدو آٹھواں، اور سواع نواں، الملکی 10واں، لی 11واں، من 12واں، جاء 13واں، بی 14واں، حملو 15واں، بعیر 16واں، پھر اس کے بعد زعیم 17واں۔ کل یہاں پر 17 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قالوا وَأَقْبَلُوا، قالوا وَأَقْبَلُوا، یہ اصل میں علا ہے،
ہم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے علیہ پڑھا گیا، اور علیہم ما، علیہم میں میم ساکنے سے میم کے ما کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے، علیہم ما ماذا تفقدون، یہاں وقف پڑھیں گے، تفقدون پڑھیں گے، قالوا نفقد سواع الملکی، سواع ناظرین یہاں پر عین پر زبر ہے، اس سے الملکی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، سواع الملکی، ولیمن جاء، ولیمن جاء، جا میں آپ دیکھیں مد کی علامت مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے، بی علیحدہ ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، بھی حمل بعیر وا، بعیر میں را کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے، 2 زیر کی تنوین کو واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، یہ مضمون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی کیا جائے گا، بعیر و انا بھی و انا بھی، یہاں پر بھی انا میں نون کو کھینچیں گے نہیں بلکہ اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اگرچہ الف مدہ ہے لیکن بغیر کھینچے پڑھیں گے، و انا بھی زعیم، یہاں وقف پڑھیں گے تو زعیم پڑھیں گے۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ان میں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے، نشاندہی بھی کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور سب سے پہلے ناظرین آج کا سبق ہم لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعیر وأنا به زعیم۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر ہم آج کا جو سبق ہے آیت کریمہ ہے، دونوں آیت کریمہ لکھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم آپ ملاحظہ فرمائیں وہ ہے ہم، دوسرا ماذا، تیسرا سواع، چوتھا الملک، چوتھا ہے الملک، پانچواں من۔ اچھا جی، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی ضمیر ہے، تو یہاں پر ناظرین نمبر 1 ہی آئے گا کیونکہ ضمیر گزر چکی ہے۔ حملو چھٹا، بعیر 7واں۔ اچھا جی، انا میں بھی نمبر 1 آئے گا، یہی ضمیر نمبر 1، اور 8واں زعیم۔ تو کل ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 اسماء ہیں۔ اچھا جی، افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، تو ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا فعل جو ہے وہ قالو، دوسرا ہے اقبلو، تیسرا ہے تفقدون، قالو نمبر 1 میں گزر چکا ہے، چوتھا نفقدو،
اور پانچواں جاء، تو کل ملا کر 5 جو ہے وہ افعال ہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، دوسرا علا اور واو گزر چکا ہے، تیسرا لی، چوتھا بی، یہاں پر بھی نمبر 4 آئے گا، اور واو نمبر 1۔ تو کل یہاں ملا کر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 حروف ہیں، کل ملا کر 4 حروف ہیں۔ تو جلدی سے آ جائیے، پہلے ہم لکھتے ہیں اسما۔ تو پہلا اسم ہم ضمیر ہے، ہم انا اور ہی، ہم انا اور ہی، ہم انا اور ہی۔ اچھا جی، دوسرا اسم ہے ماذا، تیسرا اسم ہے سواع، چوتھا اسم ہے الملک، پانچواں اسم ہے من، چھٹا اسم ہے حملو، چھٹا اسم ہے حملو، ساتواں بعیدن، اور 8واں زعیم۔ زعیم من۔ اچھا جی، آ جائیے ناظرین افعال پر، جلدی سے آ جائیں۔ پہلا فعل قالو، اچھا جی، دوسرا ہے اقبلو، تیسرا ہے تفقدون، چوتھا ہے نفقدو، اور پانچواں ہے جاء۔ تو کل یہاں پر 5 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، دوسرا علا، تیسرا لی، چوتھا بی۔ 8 اسما، 5 افعال، 8 اور 5 ناظرین 13، اور 4 حروف، کل ملا کر 17 کلمات ہیں، کل ملا کر 17 کلمات ہیں۔ جلدی سے آ جائیے اسما پر۔ ناظرین ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو، ہم کی شکل میں ہوتی ہے یا ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ متصل ہونے کی صورت میں ناظرین ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ منفصل ہونے کی صورت میں ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ اچھا یاد رکھیں کہ ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں۔ انا واحد متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین نا کی شکل میں، منفصل ہو بلکہ متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں، یا انا، اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا، ہو، یہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ ماذا کا معنی ہوتا ہے کس چیز یا کیا چیز، یہ کیا ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد اگلا ہے سواع۔ سواع کسے کہتے ہیں؟ سواع کہتے ہیں پیالہ، پیمانہ۔ سواع پیالہ یا پیمانہ کہ جس میں کوئی ناپنے والی چیز کو ناپا جائے۔
اس کے بعد ہے ملک، ملک کا معنی ہے بادشاہ، ملوک اس کی جمع ہے، ملک ایک بادشاہ، ملوک بہت سے بادشاہ۔ پھر اس کے بعد من، ناظرین من یہاں پر اسم موصول کا ہے، اس کا معنی جو جسے یہ ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے آتا ہے۔ حملو، حملو کا معنی یہاں پر ناظرین بوجھ ہے، حمل کا معنی بوجھ ہے۔ اور بعیر، بعیر کا معنی یہاں پر جو ہے وہ اونٹ کے ہے، یعنی ایک اونٹ، یعنی بعیر کا معنی ایک اونٹ۔ پھر اس کے بعد زعیم، زعیم کسے کہتے ہیں؟ زعیم یہاں پر ضامن کو کہتے ہیں، جو ضامن ہو، یہ فعیل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کے معنی میں ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ قالوا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا، اس کا مصدر ہے قول، اس قول کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اقبلوا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ متوجہ ہوئے یا وہ سب متوجہ ہوئے۔ تفقدون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم گم پاتے ہو یا تم گم پاؤ گے، اور یہاں پر اس کا معنی ہوگا تم گم پاتے ہو پریزنٹ کے اعتبار سے۔ نفقدو فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے کہ ہم گم پاتے ہیں یا ہم گم پائیں گے، اور یہاں پریزنٹ کے اعتبار سے اس کا معنی ہوگا کہ ہم گم پاتے ہیں۔ جاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ آیا۔ چلتے ہیں حروف کی، یعنی واو کا معنی اور اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پر یا اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین کہ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ بھی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کا معنی کا کو کی ہوتا ہے، یہاں پر کا کے معنی میں ہے۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور آج ناظرین 17 کلمات میں ایک ہی کلمہ ہے، وہ قول ہے، جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ قاف علی زبر قال لام واو پیش لو، قالوا واو زبر وا، حمزہ قاف زبر اق، با زبر با، لام واو پیش لو واقبلوا، عین زبر ع، لام یا زبر لی، ہا میم میم زر ہم، میم الف زبر ما، ذال علی زبر ذا، علیہم ماذا، تا فا زبر تف، قاف زر قی، دال واو پیش دو، نون زبر نا، تفقدون، یہاں وقف پڑھیں گے، تفقدون پڑھیں گے۔ قاف علی زبر قال، لام واو پیش لو، قالوا، نون فا زبر نف، قاف زر قی، دال پیش دو، نفقدو، صاد پیش سو، واو علی زبر وا، عین لام زبر عل، میم زبر ما، لام ذلی، کاف زر کی، سوا عل ملکی، واو زبر وا، لام ذلی، میم نون زبر من، ولی من، جیم علی زبر جا، حمزہ زبر آ، ولی من جاء، با زر بی، ہا کھڑی زر ہی، بھی، ہا میم زر حم، لام پیش لو، حملو، با زبر با، عین یا زر عیر، واو دو زر ریم، بعیریم، واو زبر وا، حمزہ زبر آ، نون علی زبر نا، بعیریم، وانا، با زر بی، ہا کھڑی زر ہی، بھی، زا زبر زا، عین یا زر عیم، میم دو پیش پر زعیم، یہاں وقف پڑھیں گے تو زعیم پڑھیں گے۔ چلتے ہیں تلاوت کی جانب، سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدبیر کے ساتھ، بلکہ ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔
قالو انہوں نے کہا، وا اور اقبلو وہ متوجہ ہوئے، علا پر ہم ان، ماذا کیا ہے، تفقدون جو تم گم پاتے ہو، قالو انہوں نے کہا، نفقدو ہم گم پاتے ہیں، سواع پیمانہ پیالہ، الملکی بادشاہ کا، وا اور لی واسطے، من اس کے جو جاء وہ لائے گا، بی کو ہی اس، حملو بوجھ، بعیرن ایک اونٹ کا، وا اور انا میں، بی کا ہی اس، زعیم ضامن ہو۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ کارندوں نے کہا، بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، اور جو اس کو لے کر آئے گا اس کو غلے سے لدا ہوا ایک اونٹ ملے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ناظرین ہم عرض کر رہے تھے وہ آیت نمبر 56 اور 57 کی، جس میں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطا کیا، وہ اس ملک میں جہاں رہنا چاہتے تھے رہتے تھے، ہم جس کو چاہتے اپنی رحمت پہنچاتے ہیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اس کی تفسیر گزر چکی ہے، وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک تو یوسف علیہ السلام کی طہارت پر بیان ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام الزامات سے بری فرمایا، یعنی وہ عورتیں اور جتنے لوگ جن کے سامنے الزام لگا تھا، بلکہ جنہوں نے الزام لگایا تھا وہ خود بھی یہ یعنی ان سے کہا، ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے داغ ہیں، اور انہوں نے کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں فرمایا، بلکہ ہماری اس میں غلطی تھی اور ہم ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد ناظرین یعنی اس میں خاص طور پر یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں بھی اتنی طویل مشقتیں، تکلیفیں برداشت فرمائی، اپنے اوپر الزامات برداشت فرمائے، پھر جیل خانے میں گئے، قید خانے میں کئی عرصہ رہے، پھر اس کے بعد جب نکلے تو اللہ رب العالمین نے وہ ساری رکاوٹیں، ساری تکلیفیں دور فرمائیں، اور کس طریقے سے ناظرین آپ نے پڑھا اور سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مصر کا حکمران بنا دیا۔ تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشقتوں اور تکلیفوں کا اجر آپ کو عطا فرمایا، لیکن فرمایا کہ دنیا میں بلند مراتب اور عالی درجات پر تو آپ واصل ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کے لیے آخرت میں اجر و ثواب رکھا ہے تو فرمایا کہ وہ اس سے بہت اعلیٰ اور بہت افضل ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 58 وَجَاءَ إِخْوَةُ، بلکہ اس میں کیا فرمایا کہ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ یوسف کے بھائی غلہ خریدنے مصر آئے تو ان کے پاس گئے، پس یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ یوسف کو پہچان نہ سکے۔ پھر فرمایا کہ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ جب یوسف نے ان کا سامان تیار کروایا تو کہا کہ تم اپنے باپ شریک بھائی کو میرے پاس لے کر آنا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، کہ پس اگر تم اسے میرے پاس نہیں لائے تو میرے پاس تمہارے لیے بالکل غلہ نہیں ہوگا، نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے۔ تو قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے متعلق اس کے باپ کو راضی کریں گے اور ہم یہ ضرور کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 58 سے لے کر ناظرین 61 تک اب اس کی تفسیر میں علماء جو مفسرین ہیں وہ کیا بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 1 وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، انکار معرفت کی ضد ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا تھا کیونکہ انہوں نے یوسف کو بچپن میں دیکھا تھا، اب بہت لمبا عرصہ گزر چکا تھا، انہوں نے خیال کیا کہ ان کی وفات
ہو چکی ہوگی، کیونکہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو فعرفہم وہم لہ منکرون، آیت نمبر 58 میں، کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا لیکن وہ پہچان نہیں سکے. ولما جہزہم بجہازہم، ہر باب میں جس چیز کی ضرورت اور احتیاج ہو اس کو جہاز کہتے ہیں. جہاز المیت کا معنی مردہ کی تکفین وغیرہ کا سامان کرنا. جہاز العروسی کا معنی ہے دلہن کی ضرورت کی اشیاء کا سامان کرنا. جہاز السفر کا معنی ہے کہ سفر کی ضرورت کی چیزیں. یہاں مراد ہے کہ ان کی ضروریات کی جو گندم ہے وہ ناپ کر ان کی بوریوں میں بھر کر ان کے اونٹوں پر لاد دی. المنزلین جو ہے ناظرین مہمان نوازی کرنے والے. یوسف علیہ السلام نے ان کی بہت اچھی طریقے سے مہمان نوازی کی تھی، اس لیے منزلین فرمایا. اور سنراودو ناظرین مراودت کا معنی ہے کسی چیز پر مائل اور راغب کرنا. ہاں یعنی ہم کسی طرح کوشش کر کے اس کے باپ کو اس کے بھیجنے پر آمادہ کریں گے، کیونکہ ان کے دل میں یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے، تو باپ ہمارا باپ یعنی یعقوب علیہ السلام انہیں بھیجے گا نہیں. یہ ساری تشویش ان کے دل میں تھی. لیکن اب ہوا کیا ناظرین، انشاءاللہ ہم کل آیت نمبر یہی جو ہے وہ 50 ناظرین آیت نمبر جو ہے وہ 58 سے ہم شروع کریں گے. اس میں کیا کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں، آگے جو واقعات ہیں بڑے دلچسپ واقعات بھی ہیں، بڑے عبرت آموز واقعات بھی ہیں، اسے ضرور سماعت کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہو چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے. آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے. آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز ڈائل کیجیے، نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح بات ہے جی، سبق و ترجمہ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا واقبلوا اقبلوا واو ہے میری بہن، واو ہے. اقبلوا قالوا واقبلوا. دوبارہ پڑھیں، قالوا سے دوبارہ پڑھیں. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون قالوا نفقد سوا صاد پر پیش ہے، سواء الملکی. سواء الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون قالوا نفقد قاف کے نیچے زیر ہے. قالوا نفقد سوا صاد پر پیش ہے، سواء الملکی. سواء الملکی ولیمن جاء ولیمن نہیں، ولیمن جاء به حمل بعیر فانا به زعیم. صدق اللہ العظیم. انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ کارندہ نے کہا بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے اور جو اس کو لے کر آئے گا اس کو گلے سے لگا ہوا ایک اونٹ ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحبال سے. جی سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. جزاک اللہ خیر. اچھا یہاں پر وَأَنَا بِهِ زعیم پڑھیں گے، انا کو کھینچیں گے نہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. الحمد اللہ. جی کہاں سے؟ صاحبال سے. جی بسم سنائیے. اللہ الرحمن الرحیم. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ہی کو ذرا کھینچے. به زعیم. جی انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ کارندوں نے کہا بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے اور جو اس کو لے کر آئے گا اس کو غلہ سے لدا ہوا ایک اونٹ ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قالوا وأقبلوا إليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سوا صاد پر پیش ہے سواء سواء الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم وأنا به زعيم جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابریش. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ترجمہ: انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ کارندوں نے کہا بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے اور جو اس کو لے کر آئے گا اس کو ولے سے لٹا ہوا ایک اونٹ ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے آپ نے سنایا. بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے اور جس تاریخ کا چاہیے آپ جس ڈیٹ کا چاہیے اور سرچ کر کے آپ اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں. اور صرف آپ خود مستفیض نہ ہو اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.